کتنی گہرائی سے پھوٹی ہے، اور توحید کے نتیجے میں انسان کا وجود کہاں تک متاثر ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خدا نے سب انبیاء پر، اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ آپ کے دل کے رازوں کی گہرائی سے واقف تھا، اور ان کی کنہ تک خدا کی نظر تھی۔ جانتا تھا کہ توحید کبھی کسی کے دل میں اس گہرائی کے ساتھ پیوستہ نہیں ہوئی، اور اس طرح کسی کا دل کبھی خدا کی محبت میں خالص نہیں ہوا جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفیق ملی۔ بس دل پر نگاہ کر کے آپ کو فضیلت بخشی گئی ہے، محض ظاہری کاموں کو دیکھ کر نہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب فضیلت بخشی تو کیا ہوا، اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے۔ جب خدا نے فیض کی ساری کنجیاں محمد رسول اللہ کو تھما دیں تو محمد رسول اللہ سے تعلق توڑ کر کسی اور سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا غیر اللہ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے مترادف ہے۔ یہ لفظ بہت سخت ہے، وہ ذریت شیطان ہے، لیکن جب آپ اس مضمون کو گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کو ذریت شیطان سمجھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیضان کی تمام کنجیاں کسی وجود کو تھما دی ہوں تو اس سے ہٹ کر کسی اور سے فیض طلب کرنے والا غیر اللہ سے فیض طلب کرتا ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواہد کامل ہونے کا ایک ایسا عظیم نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے میرے خیال میں کبھی کسی نے کسی کے مواہد کامل ہونے کا ایسا حسین اور سچا نقشہ نہیں کھینچا۔ یعنی خدا کی توحید میں محمد رسول اللہ کی توحید مدغم ہو گئی، اور اس طرح آپ نے اپنی ذات کو خدا کی ذات کے ساتھ ہمرنگ کر لیا کہ خدا کی تمام صفات آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوئیں، اور آپ کو چھوڑ کر دیگر صفات سے فیض پانا ایسا ہی ہے جیسے شیطان سے فیض پانا ہو۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم ایک دوسرے رنگ میں یوں بیان فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پھر فرماتا ہے وہ جو بیعت کا مضمون ہے، إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ یہ محمد رسول اللہ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی، فرمایا ما رمیتا، تو نے نہیں پھینکی، وہ مٹھی تیری نہیں تھی، اذ رمیتا، حالانکہ تو نے پھینکی تھی مگر وہ خدا کی مٹھی تھی، ولیکن اللہ رما، اللہ نے وہ چلائی تھی۔ پھر فرمایا یہ جو مومن تیری بیعت کر رہے ہیں، تیری بیعت نہیں کر رہے، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے لیکن ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ کسی وجود کا مطابقت میں، غلامی میں اپنے آقا سے کامل ادغام، یہ بھی ایک توحید کا منظر پیش کرتا ہے۔ غیر اللہ کی نفی تو انسان کرتا ہی ہے، ہر وہ واحد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا آخری مقام یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے وجود کو نفی کر دی جائے اور کلیتاً اپنے وجود کو مٹا دیا جائے تاکہ صرف ایک ہی وجود یعنی اللہ کا وجود باقی رہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود کو کلیتاً مٹا ڈالا اور صرف خدا کا وجود باقی رہا، تو آپ کو نظر انداز کر کے کسی اور سے فیض پانا ایسے ہی ہے جیسے خدا کے سوا خدا کے مقابل پر بنائے ہوئے جھوٹے بتوں سے فیض پانے کی کوشش کی جائے۔ تبھی فرماتے ہیں وہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ پھر اپنے آپ کو فرماتے ہیں ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ یہاں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل ویسا بن جاتا ہے جیسے حضرت محمد رسول اللہ کا خدا سے تعلق قائم ہوا. جیسے خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں اپنے وجود کو مٹا ڈالا اور وہ تعلق تام ہو گیا اور گویا ایک ہی وجود بن گیا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ کی محبت میں اپنے وجود کو کلیتاً مٹا ڈالا. بس جہاں وہ مضمون بیان شروع کیا وہاں مان اس طرف خیال چلا گیا کہ میں بھی تو ہوں جو محمد رسول اللہ کی باتیں کرتا ہوں، مگر میں کیا ہوں؟ مجھے تم مٹا ہوا سمجھو، میرے وجود کو کچھ تو تسلیم کرو. میں تو صرف وہی ہوں جو محمد رسول اللہ ہیں، اور محمد رسول اللہ نے مجھے بنا ڈالا ہے، اس کے سوا میری کوئی بھی حقیقت باقی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر ایک علامت ظاہر ہونی چاہیے، وہ ہے زندہ خدا کی شناخت اور اللہ تعالیٰ کی تائیدی معجزات جو ایسے بندے کے حق میں از خود جاری و ساری ہو جاتے ہیں، ایک بہتے ہوئے چشمے کی طرح اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. بس جتنا بڑا مواحد ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں، اس کے تائید میں اللہ تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوں گے، اور جتنا بڑا مواحد ہوگا اتنا ہی خدا تعالیٰ کے نشانات اس کے بعد ہمیشہ باقی اور جاری و ساری رہیں گے. یہ وہی مضمون ہے کہ خدا کی مکانیت اور زمانیت کے لحاظ سے توحید کا اقرار کرنا، نہ مکان میں اس جیسا کوئی ہو نہ زمانے میں اس جیسا کوئی ہو. جب آپ زمانے میں بھی خدا کو واحد لا شریک مان جاتے ہیں، ہر زمانے کا خدا ایک ہی رہتا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا زمانہ مٹ نہیں جاتا بلکہ خدا کے زمانے میں آپ کا زمانہ جاری ہو جاتا ہے. اور یہی واقعہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاری و ساری زندہ معجزات کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا، اور یہی مضمون ہے جو مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو، اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو. غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ. کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 11. اس اقتباس پر میں آج کا خطبے کا مضمون ختم کرتا ہوں. جو کچھ آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس الفاظ میں نے پیش کیا ہے، اسی کا خلاصہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ پیش کر رہا ہوں. یہ وہ سیرت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سب کی ذات میں جاری ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ان باتوں کو آپ اپنا لیں، یہ آپ کے وجود کا لازمی اور دائمی حصہ بن جائیں، تو پھر یقین کریں کہ آپ کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا گہرا اٹوٹ تعلق قائم ہو جائے گا جو تعلق لازماً الہی تعلق میں تبدیل ہوگا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق آپ کی ذات پر ٹھہرتا نہیں، بلکہ آپ دروازے کی طرح بن جاتے ہیں جہاں سے وہ تعلق گزر کر خدا تک پہنچتا ہے. آپ کے وجود کے مٹنے کا ایک یہ بھی مفہوم ہے جسے آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں. وہ لوگ جو خدا کی خاطر اپنے وجود کو مٹاتے ہیں، جب ان سے تعلق بڑھتا ہے تو وہ شرک نہیں پھیلاتا، بلکہ ایسے سچے موحدین کے ساتھ تعلق از خود خدا سے تعلق میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ سے آپ کا تعلق آپ کی توحید کی بنا پر ہے، اس لیے لازماً ہر محبت کا رشتہ الہی محبت کے رشتوں میں تبدیل ہوگا. اور یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف وقتوں میں مختلف طریق پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اسے خوب اچھی طرح سمجھ کر توحید پر قائم ہوں اور غیر اللہ کی نفی شروع کریں. غیر اللہ کی نفی سے متعلق
انشاءاللہ میں آئندہ خطبات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں ایک دفعہ پھر اس مضمون کو دہراتا ہوں